جو ساری زندگی ہم عام طور پہ نہیں کرتے، شادی میں کرتے ہیں. ابتدا ہو رہی ہے قوالی سے. لعنت ہو ایسے معاشرے پر، ایسا کرنے والوں پر جو اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے اللہ کا نام اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اور اللہ کا نام اتنی بڑی جرت. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ کچھ جمعوں سے نکاح اور اس کے متعلق احکامات کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور پچھلے جمعے کو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مہر کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا آداب بتائے ہیں اور شریعت کے کیا احکامات ہیں. اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فقہاء کی رائے یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہ ہو. 10 درہم آج کل کے لحاظ سے تقریباً 40 گرام چاندی یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، یا اس کی قیمت ادا کی جائے. اور اگر اس کی بھی وسعت نہ ہو تو مرد اپنی وسعت کے مطابق جتنا بہتر ہو سکے مہر ادا کر دے. یہاں تک بات ہوئی تھی، اور آگے کی بات کچھ مزید اس کے سلسلے میں باتیں عرض کرنا مقصد تھا. ہمارے یہاں عام طور پر مہر میں چیزوں کو واضح نہیں کیا جاتا. مثلا ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکا جو ہے لڑکی کو سونا دیتا ہے. اب یہ طے نہیں کرتے کہ یہ سونا مہر کی مد میں ہے یا لڑکے نے استعمال کرنے کے لیے اس کو دیا ہے، یا ہدیہ ہے لڑکے کی طرف سے لڑکی کو. تینوں چیزیں الگ ہیں، تینوں کے احکامات الگ ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے، اب اس کا نتیجہ کب نکلتا ہے، مسئلہ کب آتا ہے؟ اگر تو زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے معاملہ، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے. اب واضح نہیں ہے کہ یہ 10 تولے سونا مرد نے یا عورت کو جو دیا ہوا ہے یہ کس مد میں دیا ہوا تھا، یہ طے نہیں. لڑکی یہ کہتی ہے کہ یہ تو اس نے مجھے دے دیا تھا، مہر کے حوالے سے میرا مہر ہی ادا نہیں ہوا ابھی تک. لڑکا یہ کہتا ہے اب سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، وہ مطالبہ کرتا ہے سونا کی واپسی کا، زیور کی واپسی کا، کسی بھی شکل میں ہو. بھائی تم کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو مہر دینا تھا، لکھوایا تھا، ادا نہیں کیا. میں مہر دینے کے لیے تیار ہوں، 25,000 30,000 50,000 جو ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا سونا مجھے واپس کرے. یہ تو میں نے استعمال کے لیے دیا تھا. آپ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ یہ اس لیے ہے کہ چیزوں کو واضح نہیں کیا جاتا. شریعت لین دین کے معاملے میں باپ اور بیٹے کا بھی لحاظ نہیں کرتی، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کرتی، ماں بیٹے کا لحاظ نہیں کرتی. شریعت لین دین کے معاملے میں بالکل واضح ہونا چاہیے. یہی اصول وراثت کا ہے کہ باپ کا انتقال ہو، اس کی بعد اس کی تدفین اور تجہیز اور تکفین کے بعد پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے. تو شریعت جو ہے لین دین کے معاملے میں
بہت کیٹاگوریکلی بالکل صاف شفاف رہنے کا مطالبہ کرتی ہے مسلمانوں سے. چنانچہ اگر مرد عورت کو سونا دے رہا ہے تو اس کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ یہ میں 5 تولے سونا دے رہا ہوں، اسی کے اندر مہر کی جو قیمت ہے وہ بھی اسی میں ہے، اور جو زائد ہے وہ میری طرف سے یا تمہیں تحفہ ہے یا استعمال کرنے کے لیے ہے. سمجھ رہے بات؟ یا تمہارا پورے کا پورا مہر ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے تب مرد کا یہ حق ہے، اگر اس نے واضح کر دیا طلاق کی صورت کے اندر یہ اس کو واپس لینے کا یہ حقدار ہے، اور عورت کو یہ واپس کرنا چاہیے. اگر مہر ادا نہیں کیا تو اپنا سونا بیچ کر اپنا مہر رکھ کر بقیہ رقم اس کو واپس کرنا واجب ہے عورت کے لیے. اور اگر اس نے صاف طور پر کہا کہ یہ میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہوں تو عورت کے لیے اپنے پاس اس کو رکھنا جائز نہیں ہے. اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں تحفتاً میں تمہیں دے رہا ہوں، مہر الگ دوں گا اور یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، تحفہ ہے، تب بھی یہ شخص واپس نہیں لے سکتا. ہدیہ دے دیا دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی الٹی کو، اپنی قے کو واپس کر کے چاٹنے والا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مہر کے اندر سونے کی ادائیگی ہے یا نہیں ہے. یہ جو سونا مرد دیتا ہے ہمارے یہاں رسم و رواج میں، یہ مہر ہے یا نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی زمین دے رہا ہے، پلاٹ دے رہا ہے، اور اس کی کوئی بھی حیثیت ہے، وہ کسی بھی قبیل سے ہے، گاڑی دے رہا ہے، واضح ہونا چاہیے یہ مہر ہے، گفٹ ہے، یا استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے. تینوں چیزوں واضح ہونی چاہیے. مہر میں اگر گاڑی دے رہا ہے تو بتائے کہ گاڑی جو ہے میں مہر میں دے رہا ہوں. استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے تو بتائے یہ میری طرف سے تمہیں استعمال کرنے کے لیے. ہدیتاً دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، تب بھی بتائے. یہ شرعی احکامات ہیں جن کو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں. وراثت کا بچے کوئی 4-5 بیٹے ہوں، کوئی بیچارہ کمزور ہو، وہ باپ کی وراثت کا مطالبہ کر دے تو اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ تانے دیتے ہیں کہ باپ کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں اور تو جو ہے اپنا مطالبے شروع کر دیے، تم نے شرم نہیں آتی تمہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کل قیامت کے دن اگر یہ شخص مطالبہ، بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی مطالبہ کر رہا ہے وراثت کا، یہ اس کا شرعی حق ہے، فوراً اس کو، یہ جتنا اس کا مال استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے. جی پلاٹ ہے، بیچنا پڑے گا، بیچو. ہاں بھائی بہنوں میں محبت ہے، آپس کے اتفاق سے جو ہے وہ سب راضی ہو جائیں کہ جی اس چیز کو نہیں بیچنا ہے، اس چیز کو برقرار رکھنا ہے، یا اس کو کرائے پر دینا ہے، تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو بہرحال میں بات مہر کے حوالے سے کر رہا تھا کہ مہر کے اندر جو چیز دینی ہے، جو چیز گفٹ میں دینی ہے، جو چیز استعمال کرنے کے لیے دینی ہے، یہ چیزیں عورت کو، مرد کو بالکل واضح کرنی چاہیے کہ یہ اس مقصد کے لیے. اور پھر جو ہے اگلی ترتیب نکاح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بڑا آسان بنایا ہے اور ہم نے اس کو بہت مشکل بنایا ہے. چنانچہ نکاح کے اندر 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں. 2 فرض، کتنے فرض؟ 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں. ٹوٹل نکاح یہ ہے. 2 فرض کون سے؟ نمبر 1 گواہوں کی موجودگی،
کم سے کم 2 گواہوں کی موجودگی۔ دوسرا فرض ایجاب اور قبول، مرد کی طرف سے ایجاب ہو، عورت کی طرف سے قبول ہو، یا عورت کی طرف سے ایجاب ہو، مرد کی طرف سے قبول ہو۔ اگر عورت موجود نہ ہو مجلس میں تو اس کا وکیل موجود ہو، اس کا باپ موجود ہو جو کہ اس کی اجازت لے کر آئے۔ اچھا یہ بھی ایک یہاں پہ ابھی ذکر چھڑ گیا، اب مسجد میں لوگ نکاح کرانے کے لیے آتے ہیں یا ہال میں، تو باپ سے پوچھا جاتا ہے جی وکیل کون ہے؟ جی میں ہوں۔ اور کس چیز کا وکیل ہے بھائی؟ کیا کر رہا بھائی؟ کیا کس چیز کے وکیل ہو؟ اجازت لیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو کس چیز کا وکیل ہے؟ دیکھو کتنی باریک بات ہے، کتنی باریک بات ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ان کو کہ بھائی جاؤ اپنی بیٹی کو فون کرو یا اس سے جا کر ملو، اس کو کہو کہ تمہارا نکاح فلاں شخص سے کر رہا ہوں میں بیٹی، یا بھائی جائے بڑا آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے اجازت دیتی ہیں اتنے مہر کے عوض میں، اور اجازت لے کر آؤ۔ وکالت کس چیز کی؟ کتنی باریک بات، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو 2 فرض ہو گئے، ایجاب اور قبول اور گواہوں کی موجودگی۔ ایک واجب اور وہ ہے مہر، جس کا ذکر کر چکا ہوں، اور وہ پہلے سے طے ہونا چاہیے۔ اور 3 سنتیں۔ کتنی سنتیں؟ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رسم و رواج ہے۔ پہلی سنت خطبہ نکاح۔ خطبہ نکاح کا ادب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اعلان کیا جائے، اعلنوا النکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو۔ نکاح اور زنا میں فرق یہ ہے کہ زنا چھپ کر کیا جاتا ہے، نکاح علی الاعلان کیا جاتا ہے۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کوشش کرو مسجدوں کے اندر نکاح کرو، مبارک اوقات میں، مبارک دنوں کے اندر نکاح کرو۔ اور اگر بالفرض والمحال مسجد میں نکاح نہیں ہوتا اور شادی ہال میں نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آداب اور شریعت کی پابندی کا پورا لحاظ ہو، مخلوط مجلس نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، اور وہ گناہ نہ ہو۔ بدقسمتی سے شادی بیاہوں پہ ہم وہ گناہ کرتے ہیں جو ساری زندگی میں نہیں کرتے۔ شادی بیاہوں میں ہمارے یہاں وہ گناہ ہونے لگ گئے جو ساری زندگی ہم عام طور پہ نہیں کرتے، شادی میں کرتے ہیں۔ ناچ گانا کرتے ہیں اور مختلف قسم کی رسومات کرتے ہیں جن کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن میں بعض رسومات۔ اچھا اب یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ بھائی اب ایک اور نئی رسم شروع ہو گئی ہے شادیوں میں، قوالی نائٹ، کہ جی شادی کے فنکشنوں کی ابتدا ہو رہی ہے قوالی سے۔ لعنت ہو ایسے معاشرے پر، ایسا کرنے والوں پر جو اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے اللہ کا نام اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لگا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جرت! قوالی نائٹ، شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں قوالی نائٹ سے، اور پھر وہ آگے ایک لمبی چوڑی ترتیب ہے۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ یہ کس طرف قوم کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ یہ اتنی بڑی جرت کہ اول وہ قوالی ناجائز اور حرام، قوالی خود، اور پھر اس کو یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے نام سے اس پورے عمل کو شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے! اور مجھے تو 2 سال پہلے کارڈ آیا شادی کا، اس کے اندر طے بطے فنکشنوں کے سارے انویٹیشن تھے، اس میں پہلا قوالی تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے یار۔ وہ بعد میں پتہ چلا یہ تو اب ایک فنکشن، ایک یہ رسم و رواج بن چکا ہے۔ بھائی پہلے قوالی ہوتی ہے، بھائی وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ جی اللہ کے نام سے شروع کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان ہو، مسجد کے اندر ہو، بہت زیادہ اچھا ہے۔ اگر مسجد میں بالفرض نہیں ہو رہا نکاح
تو پھر جہاں پہ بھی ہو رہا ہے شریعت کی پابندی، دین کی پابندی، اخلاقیات کی پابندی ہونی چاہیے۔ دوسری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چھواروں کو تقسیم فرمایا، یہ بھی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور حضور نے باقاعدہ اس طریقے سے اچھال کر چھواروں کو تقسیم فرمایا، لیکن اس میں مسجد کے آداب کا رعایت رکھنا ضروری ہے، بھاگ دوڑ نہ ہو اگر مسجد میں ہو رہا ہے، شور شرابہ نہ ہو۔ اور تیسری سنت ولیمہ، تیسری سنت کیا ہے؟ ولیمہ۔ 3 سنتیں، 2 فرض اور 1 واجب، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ڈھکوسلے بازی ہے، یا ہندوؤں کی رسومات ہیں، یا جو ہے شیطانیت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس عمل کو ہم نے اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اللہ کی قسم، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے نکاح کا سوچ کر۔ پیغمبر کے دور میں کیسا خوبصورت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا، یار میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نا چونکہ مدینہ منورہ میں اجنبی تھے، اصل تو فارس کے رہنے والے تھے نا، وہ لمبی داستان ہے کیسے مدینہ منورہ آئے، حضور کی کیسی غلامی میں آئے، وہ تو ایک بڑی لازوال اور عجیب داستان ہے، خیر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا تمہارا نکاح کر دوں، شادی کر دوں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا ایک قبیلہ ہے وہاں چلتے ہیں، وہاں میں تمہاری بات کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء حضرت سلمان فارسی کو لے کر چلے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا تم بیٹھو میں ذرا بات کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء چلے گئے اندر گئے، بات کی، کہنے لگے میرا دوست ہے، مدینے میں اجنبی ہے، یہاں کوئی اس کا قبیلہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ قبیلے والوں کا جو سردار تھا وہ کچھ دیر سوچنے لگا، اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ آئے ہیں بڑی عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ، فی الحال ہمارا سلمان فارسی کے بارے میں تو ذہن نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ چل کے آئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا بسم اللہ، لے آؤ۔ تو حضرت ابو درداء جو ہے اندر سے نکاح کر کے آئے، حضرت سلمان فارسی باہر بیٹھے ہوئے، نکاح کے لیے کس کے لیے گئے؟ تو باہر آئے تو کہنے لگے بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے میں گیا تو تمہارے نکاح کے لیے تھا، اپنا نکاح کرایا ہوں۔ حضرت سلمان اب کیا عجیب دور تھا، میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یقین نہیں آتا آج کے دور کو دیکھتے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ آج کل کے لوگ تو قصے کہانیاں سمجھیں گے شاید۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اچھا چلو یار تم نے بہت، بارک اللہ لکما ولکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان برکت ڈالے۔ عجیب، کس کے نکاح کے لیے گئے، کیسے نکاح ہوا، اپنا نکاح کر کے خود آ گئے، حضرت سلمان فارسی باہر بیٹھے ہوئے، یہ بھی نکاح یار کہے تو میرے لیے تھے، اپنا نکاح کر کے آ گئے، کتنا آسان تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے۔ تو پرانے وقتوں کے اندر، آج کل تو خوشبو زیادہ تر جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، تو پہلے خوشبو جو ہے وہ سالڈ فارم میں بھی ملتی تھی، ابھی بھی ملتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، وہ جیسے موم ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہاں پہ جو ہے وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، کپڑوں پہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہنے لگے عبد الرحمن نکاح کر لیا کیا؟ فرمانے لگے جی نکاح کر لی۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی سابقون الاولون میں شامل ہیں، وہ صحابہ جو بالکل شروع کے اندر ایمان لے کر آئے، اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابی جنہیں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپ کیبنٹ جو ہے، ٹاپ کیبنٹ، اس کے اندر شامل ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضور کو پتہ ہی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بھائی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. فرمایا بالکل. تو کتنا آسان. تو اس کو جتنا آسان کرو گے انشاءاللہ تعالی اتنی برکات ہوں گی. تو ولیمے کو سنت کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ اچھے طریقے سے بھی کیا اور بڑی سادگی سے بھی کیا. حضرت زینب کا جو ولیمہ ہوا، قرآن مجید نے آسمانوں پر نکاح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے فزوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح آسمانوں پر فرمایا. تو حضرت زینب کی نکاح کی تقریب نہیں ہوئی، آسمانوں پر نکاح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ولیمہ کرنا ہے. اور اس نکاح پر حضور نے تھوڑا سا اچھا اہتمام فرمایا، بکرا کاٹا اور بہترین. صحابہ آتے تھے اور شوربے کے اندر جو ہے وہ روٹیاں بھگو کر جو ہے رکھتی برتنوں میں. عربوں کا ایک بڑا پسندیدہ اور مرغوب غذا ہے جسے سرید کہتے ہیں. تو لوگ آتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک بکرے میں یا بکری میں اتنی برکت ڈالی کہ لوگ آتے جاتے تھے، صبح سے آتے رہے شام تک آتے تھے، کھا کے چلے جاتے. اور ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ فرمایا جو حضرت صفیہ سے غالباً فرمایا. اس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ دسترخوان پہ، میرے پاس بھی جو کچھ ہے لے آؤں گا. حضور کچھ کھجوریں دسترخوان پر لے آئے. صحابہ میں کوئی گھی لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی جناب کھجوریں لے آیا اور ایک دسترخوان پہ رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تناول کرو. تو ولیمے کا اچھے انداز سے کرنا، اچھا کھانا رکھنا، یہ بھی حضور سے ثابت ہے. اور بالکل سادگی سے کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. چنانچہ ولیمہ ان کھانوں میں ہے جن کھانوں کو دین نے پسند فرمایا. 3 کھانے مرغوب کھانے ہیں. نمبر 1 عقیقے کا کھانا، نمبر 2 ولیمے کا کھانا، نمبر 3 ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت پر بلائے اور اس کو کھانا کھلائے. یہ 3 کھانے بہت بہت بہترین کھانے. اور ایک اور کھانا کہ روزے دار کا افطار کرانا، یہ بہترین کھانے ہیں. چنانچہ یہ جو کھانا ہے نا، نکاح والا کھانا، رخصتی والا کھانا، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ ویسے میں نے دیکھا یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے سوائے ہمارے یہاں. عرب میں نہیں ہے یہ. میں نے مدینہ منورہ میں ایک شادی والد صاحب کے ساتھ گیا، بہت پرانا واقعہ ہے. وہ وہاں کے مدینہ منورہ کے چیف جسٹس تھے، صحابہ کی اولاد تھے وہ ماشاءاللہ. انہوں نے ولیمہ فرمایا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ نکاح کا کیا؟ کہتے ہیں یہاں نکاح کے لیے صبح کو جاتے، نکاح ہو جاتا ہے مسجد میں، مسجد کے بعد سارے لوگ مل کر جاتے ہیں لڑکی کے گھر پہ اور وہیں سے لڑکی کو لے آتے اپنے گھر پر اور اسی شام کو ولیمہ ہوتا ہے. چنانچہ لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں ہے. کوئی دین نے لڑکی والوں کے اوپر کم سے کم بلکہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اور آخری چیز جو میں نے عرض کرنی تھی وہ ہے اس پورے کے پورے نکاح کے عمل کے اندر جہیز کا معاملہ. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. چنانچہ حضور نے کیسے رخصت فرمایا؟ اپنی بیٹی کو 2 تکیے، 1 مشکیزہ، 2 پانی کے پیالے اور ایک گدا. اس سے فقہا نے یہ بتایا کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ ہدیہ دینا یہ دین میں ثابت ہے. ایک مسئلہ تو پہلے یہ سمجھو، بیٹی کو رخصت کرتے وقت باپ کا اپنی بیٹی کو ہدیہ دینا یا کوئی بھی چیز دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. لیکن مروجہ جہیز، بغیرتوں والا جہیز جو کہ دلہا والے دلہن والوں سے مانگتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ شرعاً ممنوع ہے. اس لیے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی شخص کے لیے مال حلال نہیں ہے، کسی دوسرے مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی چاہت کے، زبان کی چاہت کے نہیں، دلی چاہت کے. مجھے بتائیں یہ سارا کچھ دلی چاہت سے ہوتا ہے؟
چنانچہ اس کے اندر مطالبہ کرنا شرعاً ناجائز ہے. آنکھوں سے، کناروں سے، اشاروں سے، کسی بھی طریقے سے اس چیز کا مطالبہ کرنا شرعاً ناجائز اور بےغیرتی کی انتہا ہے. باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہے، وہ اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے. لیکن باپ کو بھی چاہیے، بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جو کچھ باپ نے دیا ہے اس کی بنیاد پر بیٹی کو اور بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی ناجائز ہے. چنانچہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہاری شادیاں کر دی تھی، وراثت کس چیز کی؟ اس مسئلے کو ذرا ذہن میں سمجھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.